الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کی تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا اس میں 4-5 بہت اہم مضمون ہیں. سب سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ میراث اور وراثت کے حصے داروں کے حقوق اللہ نے بتائے. اور میراث یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو اللہ نے آسمانوں سے پورا حساب کر کے بھیج دیا. ایک مرنے والا جب مرے گا تو اس کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کیا کیا ملے گا، کون سے رشتہ داروں کو کتنا حصہ ملے گا، یہ پورا حساب کر کے اللہ نے بھیجا. یہ میراث آدمی مرنے والا جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جتنا مال ہے اس پورے مال میں سب سے پہلے اس کی تدفین اس کا خرچہ نکالا جائے. اس کے کفن کا خرچہ ہے، اس کے دفن کا، اس کی قبر کھودنے کا، یہ سارا خرچہ نکالنے کے بعد پھر جتنا مال بچا اس پورے مال میں سے اس کا قرضہ نکالا جائے. اس کا قرضہ کتنا ہے، اس کا دین کتنا ہے. اس کا دین نکالنے کے بعد اگر سارا مال ختم ہو گیا یا اس کا دین سارے مال سے بھی زیادہ ہے تو پھر کسی وارث کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، پورا مال اس کا قرضے میں چلا جائے. اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ گیا تو اس مال میں سے پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اس کے تہائی حصے میں، اس مال کے 1/3 میں تہائی حصے میں اس کی وصیت ادا کی جائے گی. چاہے اس نے پورے مال کی وصیت کی ہو یا جو بھی وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال کے اندر وصیت نافذ کی جائے گی اور اس کے بعد جتنا مال بچے گا یہ وارثوں کا ہوگا. یہ وارثوں کا ہوگا. اللہ نے میراث کے پورے حصے بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک محلے سے گزر رہے. آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. ایک عورت آئی روتی ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ کہنا ہے مجھے. آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری 2 بچیاں ہیں. اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی. کہا یہ 2 میری بچیاں ہیں اور میرا شوہر جو ہے یہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. اس نے مال چھوڑا ہے، اس مال کو ان بچیوں کے چاچا نے قبضہ کر لیا ہوا. کچھ بھی مال چھوڑا نہیں، نہ میرے لیے چھوڑا نہ میری ان بچیوں کے لیے چھوڑا. اب ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ اگر اسے نہیں چھوڑنا تھا تو کم سے کم وہ ان 2 بچیوں کو بھی لے جاتے تو میں اپنا گزارا کر لیتی. اس طرح بیچاری رو رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کرے، اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کرے. پھر آپ چلے آئے اور اس کے بعد میراث کی آیتیں ہوتی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے سب کے حصے بیان کر دیے کہ ماں باپ کا کیا حصہ، اولاد ہے تو ماں باپ کا کتنا، اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کا کتنا حصہ. یہ سب حصے داروں کے حصے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ اور اس کے دیور کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا. دونوں کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی نے جو مال چھوڑا ہے، ان بچیوں کے باپ نے جو مال چھوڑا ہے، اس پورے مال میں سے 2/3 تو ان بچیوں کا حق ہے، 8واں حصہ اس عورت کا حق ہے، اس کی ماں کا.
اور اس کے بعد جو بچے گا وہ تمہارا ہے، اس لیے کہ تو اس کا بھائی تھا۔ اس طرح آپ نے اس کا وہ مال دے دیا۔ اللہ نے عورتوں کا حق سب سے پہلے بیان کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک مرد کو کتنا ملے گا؟ قرآن کا انداز دیکھو، ایک مرد کو کتنا ملے گا؟ اللہ کہہ رہے للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کا جتنا حصہ ہے، دو عورتوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے۔ تو پہلا حصہ کس کا بیان ہوا؟ عورت کا حصہ بیان ہوا۔ عورت کا طے ہے، عورت کا جتنا حصہ ہے دو عورتوں کا اتنا ایک مرد کو ملے۔ میراث کے معاملے میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ہوتی تھی۔ بھائی جو ہے وہ سارا مال ہڑپ کر لیا، بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور بیوی کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، عورتوں کا حق مارا جاتا ہے۔ عورت بیچاری جو ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا بھائیوں سے مانگوں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو ایک طرف گھر میں صدمہ ہے، اب میں کیا مانگوں؟ وہ شرما شرمی میں مانگتی نہیں۔ بھائی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب اس بہن کے گھر میں جب شادی ہوگی اور جب کوئی شادی کا موقع آئے گا تو اس وقت ہم جہیز دے دیں گے، یا اس وقت ہم اس کی اپنی بھانجی کا یا اپنے بھانجے کا خرچہ اٹھا لیں گے۔ اس سے میراث ادا نہیں ہوتی، اس سے میراث ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن آدمی کی گردن پکڑی جائے گی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد مرنے والے کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں جلایا جاتا ہے؟ اس کے گھر میں چولہا مت جلاؤ، اس لیے کہ اس وقت اس کے مال میں سارے حصے دار ہیں، سب کے حصے الگ الگ کر دو، اس کے بعد جلاؤ۔ اس لیے کہ یتیم بچے بھی ہیں، یتیموں کا بھی حق ہے اس کے اندر، نابالغ بچوں کا بھی حق ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ ماں باپ کے اولاد کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد جتنے بھائی اور بہن ہیں سب کا حصہ شریعت کے موافق پورا نکال دینا چاہیے۔ اگر نہیں نکالا شرما شرمی میں بہنوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا پورا حصہ نکالنے کے بعد اس کا حصہ اس کے حوالے کر دو، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی تم لے لو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ شرما شرمی میں کہہ رہی ہے، یہ شوق سے اور اپنی راضی رضا سے نہیں کہہ رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورا حصہ نکال دو، اور نکالنے کے بعد اس کو کہو کہ یہ تو لے جا، اگر تجھے اپنی رضامندی سے دینا ہے 6 مہینے کے بعد ہمیں دے دینا، سال بھر کے بعد ہمیں دے دینا، ہم لے لیں گے، قبول کر لیں گے۔ بتاؤ کون سی بہن 6 مہینے کے بعد دینے آئے گی آپ کو، یا سال بھر کے بعد دینے کے لیے آئے گی؟ اس لیے اس میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ یہ حق بہت بڑا حق ہمارے اوپر رہے گا، اور اگر مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں نابالغ بچے بھی ہیں، نابالغ بچیاں بھی ہیں، تو ڈبل گنا۔ یتیموں کا مال کھایا، یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اس لیے ان کا حصہ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا حق ہے۔ بہت سال ہو گئے ماں باپ کے انتقال کے، ابھی تک نہیں کیا، اب دے دو حساب کر کے، معافی صافی کر لو۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، اور جس دن کوئی کسی کا حق چکا نہیں سکے گا، اس دن کو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کے حقوق پر آدمی پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کر، بڑے اعمال، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اللہ کے راستے کی محنت، سب کچھ لے کر آئے گا۔ غلطی یہاں ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے دینداری صرف کچھ اعمال کے کر لینے کو سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، حالانکہ اس کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری تو پوری ایک زندگی کا نام ہے۔ کسی بندے کا حق اگر ہمارے ذمہ رہ گیا تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے، بڑا مال لے کر آئے گا، بڑے اعمال،
बड़े बड़े पहाड़ों जैसे अमाल, लोग देखकर रश्क करेंगे कि कितने बड़े अमाल वाला है, इसके पास तो नेकियां कितनी है, नेकियों का ढेर है। इसके बाद फिर इसके जिसके ऊपर जिसके हक थे वो हुकूक वाले आएंगे, वो कहेंगे अल्लाह हमारा हक बाकी है इसके ऊपर, इसने हमारा माल खाया, इसने हमारा हक दबाया, इसने हमें गाली दी, उसने बुरा भला कहा था, शतमनी हाजा, इसने हमें गाली दी थी, बुरा भला कहा था। अल्लाह इसकी नेकियों में से सबके हक अदा करते रहेंगे, सबके हक अदा करते चले जाएंगे, और हक अदा करते 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 सारी नेकियां इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हक वालों की लाइन अभी बाकी। नेकियां तो सारी खत्म हो गई, हक वालों की लाइन अभी बाकी है। वो कहेंगे हमारा भी हक है अल्लाह, हमारा भी हक है। और अब इसके बाद नेकियां तो बची नहीं, अल्लाह उनके गुनाहों को लेकर उनके हक के बदले में उनके गुनाहों को अल्लाह ताला इसके ऊपर डालेंगे, और गुनाहों का ढेर इसके पास हो जाएगा, और फिर इसको घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये है मेरी उम्मत का फकीर, ये कंगाल मेरी उम्मत का फकीर और मुफलिस ये है। इसलिए इसका हक अदा करना चाहिए। इसका जो हक हमारे जिम्मे है, अब तक नहीं किया, अब तक में नहीं हुआ, अब तक तो उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन दीनार और दिरहम भी होंगे, और जिस दिन कोई किसी का हक चुकाने का कोई मौका नहीं रहेगा, उससे पहले पहले आज की शर्मिंदगी उस दिन की शर्मिंदगी से छोटी। तो एक मजमून तो आज की तरावी के अंदर ये था। दूसरा मजमून आज की तरावी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह ने ये कायनात का जो निजाम बनाया है, मर्द और औरत के जोड़े से चलाया है, और तरतीब इसमें ये रखी है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द बालादस्त है, मर्दों का दर्जा ऊंचा है औरतों के मुकाबले। मर्दों को अल्लाह ने ऊपर रखा है औरतों के मुकाबले में, दो वजह से। एक वजह अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। एक वजह तो ये है कि बस अल्लाह ने तरतीब ये रखी है, मर्दों की बनावट हिलकत ही इस अंदाज की है कि इनका दर्जा जो है वो ऊपर है और औरतों का दर्जा नीचे। दूसरी वजह वबिमा अनफकू, दूसरी वजह ये है कि मर्द जो है ये खर्च करते हैं, सारी जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर है, घरेलू जिम्मेदारियां, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, इनके अखराजात, ये सारी जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर है। इस वजह से इनका दर्जा ऊपर है, इनका दर्जा ऊपर है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू अलैहि व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अपने माल खर्च करते रहते हैं। ये फितरी तरतीब है। औरत की जिम्मेदारी घर की है, वो घर में अपने बच्चों की तरबियत करेगी, बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करेगी, और मर्दों के जिम्मे कमाना है। औरत के जिम्मे कमाना शरीयत ने रखा ही नहीं। औरत जब बच्ची है उस वक्त इसकी सारी जिम्मेदारी और इसके इखराजात इसके माँ बाप के जिम्मे है। माँ बाप नहीं है, इसके भाइयों के और रिश्तेदारों के जिम्मे है। और जब इसकी शादी हो गई फिर इसकी जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे आ गई, और शौहर नहीं रहा, बेवा हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी इसके रिश्तेदारों के ऊपर आ गई, खानदान पर आ गई। कोई रिश्तेदार और खानदान भी नहीं रहा तो फिर औरत की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है। किसी भी मौके पर शरीयत ने इसको कमाई का पाबंद नहीं बनाया, ये फितरी तरतीब है। इसलिए कि अल्लाह ने इसको घर की मालिका बनाया है, ये अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेगी, इसकी गोद में पलकर बच्चे बड़े होंगे, ये होंगे। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया, बच्चियां भी पढ़ लिख कर कमाई कर रही है, जॉब कर रही है, शौहर भी जॉब कर रहा है। अब दोनों कर रहे हैं, जब दोनों कर रहे हैं तो बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम वाली बात रही नहीं। अब वो खर्च करना मर्द के जिम्मे नहीं रहा, वो भी कह रही है मेरे पास भी माल है। जब दोनों के पास माल है तो फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर बाला दस्ती या देर दस्ती या एक दूसरे के ऊपर होना, ये चीज रहेगी नहीं। ये फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ने जो फितरत बनाई है कि औरतों का काम जॉब करना नहीं है,
عورتوں کا کام ملازمت کرنا نہیں ہے، عورتوں کا کام جو ہے وہ دکانوں میں بیٹھنا نہیں ہے، بزنس کرنا نہیں ہے، ان کا کام تو گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، پردے میں رہ کر گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کی گود یہ اولاد کا اور بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں کی تربیت ملتی ہے، ماں کی تعلیم و تربیت بچوں کو ملتی ہے اور ماں بھی بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کی گود سے نکلنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ قابل بن کر نکلتے ہیں۔ یہ دوسرا مضمون تھا۔ تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے جو بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میرے بندوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ نے حقوق بیان کیے۔ تم ایک معاشرے میں رہتے ہو، تم آزاد نہیں ہو، بلکہ تمہارے اوپر ہر ایک کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا سب سے پہلے حق اللہ نے بیان کیا، اس لیے کہ ماں باپ اس دنیا میں تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں، اس لیے ان کا حق بڑا ہے، ماں باپ کا حق بڑا ہے۔ کسی نے پوچھا من ابر یا رسول اللہ، کس کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس نے، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تم ابا، باپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کو باقی رکھ، اگر تو چاہے تو اس کو توڑ۔ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے۔ دنیا میں ماں باپ سے بڑی کوئی دولت نہیں، ماں باپ اگر زندہ ہے اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ چاہے باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، بس اس کا وجود، بڑھاپے کا وجود ہی بہت بڑی نعمت، بڑھاپے کا وجود ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو کیا پتا تمہیں جو روزی مل رہی ہے اور تم جو کمائیاں کر رہے ہو اور تم جو آگے ترقیاں کر رہے ہو، وَأَنَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، حدیث شریف میں ہے تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ گھر میں جو بوڑھی ماں ہے اور گھر میں جو بوڑھا باپ ہے، بولے چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے لیکن اس بوڑھے کی وجہ سے اور کمزور بچوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں عجیب انداز سے ماں باپ کی حقوق کو بیان کیا ہے، اور ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھے، فرماتے ہیں کہ ایک جوان آیا اور یہ جوان ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر آیا اور اس نے پورا حج کا سفر کروایا۔ یمن سے آیا تھا، یمن سے بیت اللہ پر آیا، بیت اللہ پر اس نے پورا طواف کرا لیا، عمرہ کرا لیا، اس کے بعد میں پھر حج کروایا، اپنے کندھے پر بٹھا کر، اپنے اوپر سواری، اپنی سواری پر بٹھا کر، اور پھر اس کے بعد ماں کو مینا لے گیا کندھے پر اٹھا کر، پھر مینا سے عرفات لے گیا، اور اس کے بعد پھر مزدلفہ لایا، اس کے بعد پھر مینا لایا، پھر طواف زیارت کروایا۔ یہ پورا سفر کروانے کے بعد وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں یمن سے لے کر اس کو چلا ہوں اس لیے کہ اس کا بہت بڑا حق میرے اوپر ہے، میں نے اس کو عمرہ کروا دیا اور میں نے اس کو حج کروا دیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، اتنا سفر کروانے کے بعد تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، ابھی تو حق ادا کرنا تو بہت دور رہا، تیری ماں نے تجھے جس وقت جنا تھا اس وقت تو جب دنیا میں آ رہا تھا تو اس تیرے جلنے کے وقت میں جو اس کو تکلیف ہوئی تھی اور جو پہلی آہ نکلی تھی ابھی تک اس پہلی آہ کا بدلہ بھی نہیں ہوا۔ ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ نے ماں کے اندر جو ممتا رکھی ہے، جو محبت رکھی ہے، وہ محبت دنیا میں کہیں نہیں،
دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس رشتے کے اندر محبت سچی ہو بغیر ملاوٹ والی. صرف ایک ہی رشتہ ہے، ماں کا رشتہ. ماں کے دل میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے وہ بغیر ملاوٹ والی محبت ہے، سچی محبت ہے. اس سے اونچی محبت دنیا میں کوئی نہیں. ماں کو گالی دے، ماں کو برا بھلا کہے، ماں کو مارے پیٹے، کچھ بھی کرے، لیکن ماں اپنے بچے کے لیے ہمیشہ اڑتی ہی رہتی، اڑتی رہے گی. اللہ نے ماں کے دل میں جو ممتا رکھی ہے وہ سچی محبت. باقی جتنی محبتیں ہیں، استاد شاگرد میں بھی محبت ہوتی ہے، شیخ میں اور مرید میں محبت ہوتی ہے، اسی طرح بہت ساری اور محبتیں ہیں، لیکن سب محبتوں میں اغراض ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے. آخری درجے میں ثواب ہے، ثواب مل جائے گا، ثواب ملے گا. لیکن ماں جو محبت اولاد سے کرتی ہے، ماں ثواب بھی نہیں کرتی، اونچی محبت. اللہ نے ماں کا درجہ بڑا رکھا. اس لیے ماں باپ اگر زندہ ہے ان کی قدر کرو. ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا، غلط سلوک کرنے والا، اللہ کی قسم کبھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا، خوش نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ یہ تو وہ جرائم ہے، وہ جرم ہے جن جرموں کو اللہ کیش دے دیتا ہے، اللہ روکڑا دے دیتا ہے. اس کا بدلہ اس کو ادھار نہیں رکھتا. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے والا یہ دنیا ہی میں اس کو بھگتتا ہے. موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے دیتے. ماں باپ کا سب سے بڑا حق، اس کے بعد پھر رشتے داروں کا حق. رشتے ناطے آپس میں جوڑو. آپ نے فرمایا من احب ان ينصح له في اثره، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، من احب ان يبسط له في رزقه، جو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو اور روزی بڑھے. اس مجمع میں کون نہیں پسند کرتا؟ بولو ہے کوئی؟ سب پسند کرتے ہیں. روزی بڑھے ہر آدمی پسند کرتا ہے، عمر بڑھے ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا جو عمر بڑھانا چاہتا ہو اور جو اپنی روزی بڑھانا چاہتا ہو تو وہ ایک کام کر لے، بل یصل رحمہ، وہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے، رشتے داریاں قائم رکھے، رشتے ناتوں کو جوڑے. یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے روزی میں بھی برکت دیتے ہیں اور اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں. پھر پڑوسی کا حق، پڑوسی کا کتنا بڑا حق. ممبئی کے ماحول میں تو ہم پڑوسی جانتے ہی نہیں، پڑوسی کس کو بولتے ہیں. پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. فرمایا کون ایسا بدنصیب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن بوائقہ، من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہو کہ پتہ نہیں یہ کب کیا کر دے، یہ کب کیا مصیبت کھڑی کر دے، یہ کب کیا پریشانی کھڑی کر دے. جس آدمی کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہو، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں. اور ایک جگہ تو روایتوں میں پڑوسی کا درجہ اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ اگر کسی کو جاننا ہو. دنیا میں تو ہر آدمی کہتا ہے میں اچھا ہوں، کوئی اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، ہر آدمی یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں. اللہ کے نزدیک بھی تو حقیقت میں اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ اگر تجھے جاننا ہو تو دنیا میں آپ نے اس کا تھرمامیٹر دیا. کیا اللہ کے نزدیک اچھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی یوں کہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کے پڑوسی یوں کہے کہ اس سے تو ناک میں دم آ گیا، وہ آدمی اللہ کے نزدیک بھی برا. اتنا بڑا حق. دوسرا مضمون جو تھا حقوق اور رشتے داری
اور ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں۔ اس کے بعد 2-3 مضمون اور ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخری مضمون جہاں پارا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں، تم میرے بندے ہو۔ اللہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ کہہ رہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی یوں نہیں کہا اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، بلکہ انداز دیکھو محبت کی آخری تعبیر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے لیے، وہ تو معمولی چیزوں پر معاف کر دیتا ہے۔ اس کو پسند آ گیا کتے کو پانی پلانا، زندگی بھر کی فاحشہ عورت جس نے زندگی غلط گزاری ہے، اللہ نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ 2 کام تمہارے ذمے ہیں، ایک تم شکر گزار بن جاؤ اور ایک ایمان والے بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ بس یہ 2 کام کر لو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فيه فأنت الأعز الأكرم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری بخشش کے فیصلے فرما، ہمارے گھرانوں کو معاف فرما، ہمارے مردوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کو معاف فرما۔ پوری امت کی طرف سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت ہے۔ اے اللہ یہ قربانیوں کے بعد بنی ہوئی امت ہے۔ اے اللہ یہ بچھڑ گئی، اے اللہ منتشر ہو گئی، یہ بکھر گئی۔ اے اللہ یہ غلط لوگوں کی چنگلوں میں پھنس گئی، یہ واقعی کے چنگل میں پھنس گئی۔ آپ کی اقتصاد اس کے نکالنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس کو اپنے مقصد پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ اس کو اپنے مقصد پر کھڑا فرما دے۔ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنی مغفرت سے نصیب فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ رحم کا کرم کا آپ کو کافیت سے معاملہ فرما۔ جس سے مرحومین اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ ہمارے ماں باپ، رشتے دار، ملنے جلنے والے، تعلقات والے، اے اللہ سب اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، ان قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کو جہنم کا گھڑا بننے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کے عذاب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کا کرم آپ کو کافیت کا معاملہ فرما۔ کہنے سننے کو بھی انتہا قبول فرما، کہنے سننے کو ہماری بدلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهل وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔